ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات، میرے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل کرم احسان ہوا جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے پاک اور محترم گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید کرم ہوا تھوڑی دیر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمارے کہنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے کچھ قوانین، کچھ اصول بھی مرتب فرمائے، اور قرآن کریم کی شکل میں وہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچائی کہ انسان کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے تو کن اصول کے تحت کون سے وہ کام ہیں جو اس انسان کو کرنے ہیں، کون سے وہ کام ہیں جو اس انسان کو نہیں کرنے ہیں، یعنی جن سے بچنا ہے. وہ تمام چیزیں اور وہ تمام باتیں جو اس انسان کو اس دنیا میں پیش آنی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے بھی ان تمام باتوں کو واضح انداز میں بیان کر دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اول تھے، انہوں نے ان تمام کاموں کو اپنی زندگی میں عمل کر کے بتلایا، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور امت کے لیے ایک وہ نمونہ، ایک آئیڈیل چھوڑ کر گئے. اللہ رب جو قرآن کریم کے آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑے شفیق، بڑے ہمدرد، بڑے مہربان، لیکن قرآن کریم نے اس موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت کو یہاں پر بیان فرمایا
وقال الرسول یا رب، کہ رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس قوم نے، اس میری امت نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، متروک العمل کر دیا. مفسرین حضرات نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے مصداق اگرچہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کو پیش کیا، اللہ کے احکامات کو پیش کیا، لیکن بہت سے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کہا اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے، جن کو میں اور آپ صحابہ کے نام سے جانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن بہت سے وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا، انکار ہی نہیں کیا بلکہ مذاق بنایا، کہیں کہا یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کہیں جادوگر کہا گیا، کہیں اور کچھ کہا گیا، بری بری باتیں کہی گئی. وہ بھی ایک جماعت تھی، اگرچہ وہی یہاں اس آیت کریمہ میں انہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ قرآن کریم اگر ایک خصوصی حکم رکھتا ہے ساتھ ساتھ میں عمومی حکم بھی رکھتا ہے. قرآن کریم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر وہ تمام باتیں بتلا دی گئی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نفع کی باتیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نقصان کی باتیں، کہ کن باتوں کو یہ انسان کرے گا تو یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بن جائے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے والا بنے گا. اور کون سے وہ کام ہوں گے جب یہ انسان ان کاموں کے اندر ملوث ہو جائے گا، ان کاموں کو کرنے لگ جائے گا تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کا مصداق بنے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ میری قوم ہے، یہ میرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کو متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر وہ باتیں جو ان کو کرنے کے لیے کہی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. قرآن کریم کے اندر عبادات کو بھی بتلایا گیا، قرآن کریم کے اندر اخلاقیات کو بھی بتلایا گیا، قرآن کریم کے اندر ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتلایا گیا، قرآن کریم کے اندر چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ بھی بتلایا گیا، قرآن کریم کے اندر بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ بھی بتلایا گیا. قرآن کریم کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس انسان کو اس زندگی کے اندر پیش آ سکتی ہے ان تمام کی وضاحت کر دی گئی. لیکن ان لوگوں نے ان موقعوں کے اوپر قرآن کریم کو تو رہبر مان لیا جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آیا، جہاں ان کو آسانی معلوم ہوئی. یہود کے بارے میں قرآن کریم نے صاف کہہ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ان لوگوں نے بھی اسی طرز عمل کو اختیار کر لیا تھا کہ یہودیوں نے تورات کے اندر تحریف کر دی اور ان باتوں کو لینے لگ گئے جس کے اندر ان کو فائدہ نظر آنے لگ گیا، ان باتوں کے اوپر عمل کرنے لگے جن باتوں کو وہ آسان سمجھنے لگے. ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کر لیا. آج انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، قرآن کریم میں نماز کی کتنی تاکید آئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اقم الصلاۃ لذکری. بہت مقامات پر اللہ رب العزت نے اس نماز کی حفاظت کے بارے میں فرمایا. کہیں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری،
کہ میری یاد دہانی کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھ سے ملاقات کے لیے آپ نماز قائم کیجئے۔ انسان اپنے گریبان کے اندر جھانکے، انسان اپنے گھر کے اوپر نظر دوڑائے، آیا خالی میں نماز پڑھنے والا ہوں یا میرے جو ماتحت ہیں وہ بھی اللہ کے اس حکم کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا جس طرح یہود و نصارہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اسی طرز عمل کو ہم نے بھی اپنا لیا کہ مرضی آئی تو نماز پڑھ لی، مرضی آئی تو چھوڑ دی، مرضی آئی تو جمعہ پڑھ لیا، مرضی آئی تو چھوڑ دی۔ اور اکثر طبقہ ہمارا وہ ہے جو خالی جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتا ہے، باقی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ اکثر طبقہ یہی ہے۔ پھر زکوٰۃ کو لے لیجئے، پھر صدقات کو لے لیجئے، جتنے بھی، یہ تو عبادات کے اوپر بات ہو رہی ہے، اخلاقیات کے معاملے میں تو میں اور آپ زیرو ہے کہ اخلاق کون سی چیز کا نام ہے، کس طرح ہم نے پیش آنا ہے، کس طرح ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، کون سا انداز گفتگو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہم وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم کا چھوڑنے کے زمرے میں یہ نہیں ہے؟ کیا یہ متروک العمل چیز نہیں ہے؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ وہی ہستی ہماری سفارش کرے گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، لیکن وہی ہستی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء اس وقت نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک یا ربا میری جان، یا ربا میری جان۔ جمعہ کے ہر خطبے میں، جمعہ کا جو خطبہ یہاں پر پڑھا جاتا اس میں یہ تمام بات آ جاتی ہے، آدم علیہ السلام بھی نفسی، تمام انبیاء نفسی نفسی، میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی کہیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ بے شک میرا اور آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ تمام لوگوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کروائیں گے، لیکن یہ جملہ جو قرآن کریم یہاں پر بیان فرما رہا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ انہوں نے متروک العمل کر دیا تھا اس قرآن کو، جب اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت فرمائیں گے، اور کیا اللہ رب العزت اس کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے تو پھر جن لوگوں کے بارے میں یہ شکایت ہوگی ان کو اللہ رب العزت کس عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو بھی احکامات آئے، عبادت کے متعلق آئے یا اخلاقیات کے متعلق آئے یا اڑوس پڑوس کے متعلق جو بھی چیزیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ان تمام کے اوپر انسان عمل کرے گا تو اس شکایت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایک عجیب معاملہ بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہم نے ایک غلط حساب اس سے لگا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفاری کا معاملہ فرمائے گا، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے جو غفاری کا معاملہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہے کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہم تک پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیع پیغمبر ہمیں عطا فرمائے، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جو اپنی امت کے ساتھ بڑا ہمدرد، بڑا غمخوار، بڑا فکر مند۔ قرآن کریم میں ہی بہت سارے مقامات پر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہ یہ پیغمبر اپنی امت کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس امت کے غم میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آئے، وہ نبی ہمیں عطا ہوا، وہ قرآن ہمیں عطا ہوا، اس نبی کے فرامین ہمیں عطا ہوئے، کیا یہ اللہ رب العزت کے اس امت کے ساتھ
غفاریت کا معاملہ نہیں، کرم کا معاملہ نہیں، رحم کا معاملہ نہیں، یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ وضاحت کے ساتھ ہم تک بات آ گئی اور اللہ رب العزت نے بتلا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکایت کرنا محشر کے میدان میں، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا کہ اے میرے بندو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں، آپ کے بارے میں اس انداز میں شکایت فرمائیں گے کہ جب آپ اس قرآن کریم کو متروک العمل کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، پسے پشت ڈال دیں گے۔ قرآن کریم میں آیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں آیا ان اللہ لا يحب المسرفین، قرآن کریم میں بتلا دیا گیا کہ اللہ رب العزت اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں بتلا دیا گیا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے عمدہ نکاح کون سا نکاح ہے کہ جس کے اندر کم خرچ ہو اور جو سنت طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن آج ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک رواج بن چکا ہے کہ جب تک نکاح شادی کی رسموں کے اندر تمام ان رسومات کو ہم ادا نہیں کر لیتے ہیں کہ جو رسومات معاشرے کے اندر چل چکی ہے، جو میرا ہمسایہ چاہتا ہے، جو میرا بھائی چاہتا ہے، جو میرا باپ چاہتا ہے، جو میرا فلاں 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 چاہتا ہے، وہاں میرے رب کا بھی حکم ایک ہوتا ہے۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اپنی برادری کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس وقت اللہ کے حکم کو متروک العمل کر دیتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ میرا رب کیا کہتا ہے، کہا جائے تو کہا جاتا ہے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، آج چلتا ہے، آج چلتا ہے، اس دن چلتا ہے، ڈھول دھماکے بھی چلتے ہیں اور گانا باجا بھی چلتا ہے، تمام رسومات چل رہی ہے، مہندی کی رسم بھی چل رہی ہے، اخلاط بھی چل رہا ہے، مرد و زن ایک ساتھ اس سائبان کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن میرے رب کا حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ میرا رب تو غفور ہے، میرا رب تو کریم ہے، میرا رب بخشنے والا ہے بالکل ہے، لیکن اسی رب نے وضاحت فرما دی ہے کہ غیر محرم سے پردہ ضروری ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نکاح بھی بتلا دیا۔ یہ تمام امور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس زندگی کے اندر نہیں، اس زندگی کے اندر ہی عطا فرما دیے۔ یہ میری رب کی غفاریت کا معاملہ ہے، یہ میرا رب میرے ساتھ کریم ہے، یہ میرا رب میرے ساتھ شفیق ہے۔ تبھی وضاحت کے ساتھ کھول دیا، بیان کر دیا کہ اے میرے بندے، تجھے ان طریقوں سے بچنا ہے اور ان طریقوں کو تجھے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا کنسپٹ، میرا اور آپ کا سوچنا کہ اللہ غفور ہے، گناہ کرتے جا، گناہ کرتے جا، نماز کے اوپر نماز چھوڑتے جا، دن میں 5 مرتبہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگا رہا ہے، لیکن مجھے ٹس سے مس نہیں ہے۔ میں موبائل دیکھ رہا ہوں تو دیکھ ہی رہا ہوں، میں کسی شاپ کے اندر ہوں، دکان کے اوپر ہوں تو اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوں، لینے دینے میں مصروف ہوں، خرید و فروخت میں مصروف ہوں۔ غرض کے جو جس شعبے کے اندر ہے، اذان دینے والا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، کہ اس نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن ہم گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری مسجدیں خالی، ہماری مسجدیں رو رہی ہیں۔ یہ مسجدیں جو ہمیں دعا دینی چاہیے تھی، یہ مسجد، ان مسجدوں سے بد دعائیں، یہ مسجدوں کی در و دیوار ہمارے لیے بد دعائیں کر رہی ہیں، وہ اس لیے کہ ان مسجدوں کا ہم نے ویران کر دیا۔ تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو مختلف ہیں، منتشر ہیں، لیکن یہ تمام قرآن کریم کی آواز ہے۔ یہ تمام باتیں قرآن کریم کے اندر میرے رب نے میرے ساتھ غفاری کا معاملہ کیا، ستاری کا معاملہ کیا،
کریمی کا معاملہ کیا، یہ تمام باتیں بتلا دی۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، میں نماز بھی نہ پڑھوں، میں روزہ بھی نہ رکھوں، میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش بھی نہ ہوں، میں اپنے والدین کی عزت بھی نہ کروں۔ آج اپنے گھروں کا حال ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میرا رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ آج کون سا گھر ہے، کون سا وہ خوش قسمت باپ ہوگا جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو اولاد ہے میری فرما بردار۔ ہر جگہ یہی شکایت سننے کو ملتی ہے، یہی گلہ، یہی شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ میری اولاد بڑی نافرمان ہے، سنتی نہیں، اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کتنے والدین جو آخری عمر کی آخری دہلیز پر پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی اولاد ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر تنہائی میں اس بڑھاپے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کب ان کو درد ہو رہا ہے، کب ان کو کیا ضرورت ہے، لیکن اس اولاد کو احساس تک نہیں ہے۔ وہ فارن کنٹریوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جاب کو سنبھال رہا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو سنبھال رہا ہے، لیکن شاید اس کو یہ خبر نہیں آج میں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ کیا، کل یہ جو اولاد، جس اولاد کے بارے میں فکر مند ہوں، دن اور رات کو ایک کر دیا ہے، اپنے رشتہ دار یا اپنے وطن کو چھوڑ کر دور دراز کسی علاقے میں بڑی موٹی رقم کے لیے بیٹھا ہوں، کل یہی اولاد میرے ساتھ بھی یہی سلوک کر دے۔ کیا آج ہمارے کشمیر کے اندر اولڈ ہوم نہیں بن چکے کہ بزرگوں کو لا کر ڈال دو ان ہوموں کے اندر؟ یہ جو مغربیت کی ذہنیت تھی، یہ جو یورپین کنٹری کا کلچر تھا، وہ کلچر آج اس شہر کے اندر آیا ہے جس شہر کے بارے میں پوری دنیا کے اندر ہر کسی کے وہم و گمان میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اکثریت والی آبادی کا ایریا ہے، شہر ہے، لیکن انہی جگہوں پر آج یہ تمام وہ چیزیں آئی ہیں۔ اور میرے ایمانی بھائیو، وقت تو ہو چکا ہے، یہ اس لیے ہوا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہمیں لگا وہاں ہم نے عمل کیا، جہاں ہمیں لگا یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو گول مول کر کے پی جاتے ہیں۔ وہی جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے لیے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب کو لے لیتے ہو جہاں آسان معلوم ہوتا ہے اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج اسی طرز عمل کو اس ایمان والے نے، اس مسلمان نے اپنا لیا ہے، اور اس کا نقصان خالی اس انسان فرد واحد کو نہیں ہو رہا، پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جو قوم حکومت کے لیے بنائی گئی تھی، جو قوم حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے بنائی گئی تھی، جو قوم رہبری کے لیے بنائی گئی تھی کہ یہ دوسروں کے رہبر بنیں گے، آج وہ قوم رہبروں کے لیے ترس رہی ہے، آج وہ قوم حکومت کے لیے ترس رہی ہے، محکوم بن چکی ہے، بلکہ محکوم سے بھی نیچے اگر کوئی لفظ ہو، غلام بلکہ اس سے بھی کوئی نیچے لفظ ہو، تو آج اس قوم کا حال یہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ورنہ یہ قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک بات ختم کروں گا۔ اس قرآن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ بہت سو کو بہت بلند مرتبے تک پہنچا دیتی ہے اور بہت سو کو یہ بہت نیچا کر دیتی ہے۔ پھر اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ پڑھنے والے ہوں گے دونوں، لیکن ایک نے خالی پڑھا لیکن اس نے اس کو مطابق عمل نہیں کیا تو یہ قرآن اس کو پستیوں میں گرا دیتی ہے، ذلتوں کا سامنا کروا دیتی ہے۔ لیکن ایک وہ دوسرا قاری قرآن ہے جو اس قرآن کو پڑھ بھی رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے اپنی، اور دوسروں تک اس کو پہنچا بھی رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بلندیوں سے بھی بالا تر مقامات عطا فرما دے۔ تو اس قرآن کریم یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جو اس وقت ہم رو رہے ہیں کہ ہمیں ستایا اور بندایا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کو قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو بنایا اور صحابہ کرام نے آگے چلایا اس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔
جب تک ہم اس مشن کے اوپر نہ آ جائیں، اس قرآن اور حدیث رسول کے اوپر نہ آ جائیں، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی نہیں کہ اس قوم کو اس زوال سے عروج عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری غفلت والی زندگی کو معاف فرمائے۔ آئندہ جو زندگی کے ایام بچے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس قرآن کریم سے چمٹنے کی، اس قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔